السلام علیکم، ڈاکٹر عامر فرقان۔ آج ایک بڑا جو ہارڈ ٹاپک جو اکثر ڈاکٹر کمیونٹی میں زیر گفتگو رہتا ہے وہ ہے ڈاکٹروں کی سیکیورٹی، ہاسپٹلز کی سیکیورٹی کا ایشو۔ اور یہ مسئلہ اس وقت زیادہ ڈبیٹ میں آتا ہے جب کوئی خدا نخواستہ کوئی جو ہے وہ اس طرح کا واقعہ ڈاکٹروں سے ریلیٹڈ، ہاسپٹل سے ریلیٹڈ اگر کہیں ہو جائے، کوئی ایسا حادثہ ہو جائے، تو پھر یہ ایشو دوبارہ انڈر ڈبیٹ آتا ہے اور اس کے اوپر مختلف فورمز پہ، مختلف پلیٹ فارمز پہ ڈبیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس وقت جو ہاسپٹلز کے اندر مریضوں کے لواحقین کی طرف سے غم و غصے کا اظہار ہوتا ہے، توڑ پھوڑ ہوتی ہے، یا ڈاکٹروں پہ کوئی تشدد کے معاملات ہوتے ہیں، یا اس سے ہٹ کے کسی ڈاکٹر پہ انڈیویجولی کوئی اس طرح کا ایکٹ ہمیں سوسائٹی میں نظر آتا ہے، تو اس پہ ہماری کمیونٹی، جس کو ہم ڈاکٹر کمیونٹی کہتے ہیں، اس کی طرف سے یہ رسپانس آتا ہے کہ جی ڈاکٹر کمیونٹی اس ملک میں محفوظ نہیں ہے، ہسپتالوں کی حفاظت کا انتظام موجود نہیں ہے، اور اس سارے پروسیس کے اوپر ڈاکٹروں کی ریپریزنٹیٹو جو پلیٹ فارم تھے، تنظیمیں تھیں، انہوں نے حکومتی حلقوں کے ساتھ پورے مذاکراتی عمل بھی اختیار کیا، اور اس کا نٹ شیل یہ نکلا کہ ایک سیکیورٹی لیجسلیشن جو ہے وہ کی جائے گی، ایک سیکیورٹی ہاسپٹل سیکیورٹی، ڈاکٹر سیکیورٹی کا ایک بل جو ہے وہ پرپوز کیا پنجاب کی سطح پہ۔ میں نے وہ بل تو نہیں پڑھا، لیکن اکثر میں ہاسپٹل میں جاتا ہوں تو ہسپتال کی دیواروں کے اوپر اس طرح کے جو ہے وہ پوسٹر ضرور پڑھتا ہوں، جس میں یہ تنبیہ کی گئی ہوئی ہوتی ہے حکومت کی طرف سے کہ ہسپتالوں کے اندر ہنگامہ آرائی کرنا، ہسپتال کے کسی عملے کے ساتھ بدتمیزی کرنا یا ڈاکٹر کے ساتھ بدتمیزی کرنا یہ قانونی جرم ہے، اور اس کی وہ سزائیں بھی لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو وہ اکثر میرے ذہن میں آتا ہے کہ کیا ہماری سوسائٹی میں صرف ڈاکٹر کمیونٹی ہی عدم تحفظ کا شکار ہے، اور یہ عدم تحفظ کی وجہ کیا ہے؟ کہ عدم تحفظ ہاسپٹل کے ہونا عدم تحفظ کی وجہ ہے، یا ایک بندے کا ڈاکٹر ہونا عدم تحفظ کی وجہ ہے، یا ہم بطور سوسائٹی ہی عدم تحفظ کا شکار ہیں؟ تو میں اکثر اس پہ سوچتا ہوں کہ اگر ہسپتالوں کے اندر قانوناً ہنگامہ آرائی کرنا جرم ہے، تو کیا ریلوے اسٹیشن کے اوپر، کسی جو ہے وابڈا کے آفس کے اندر، یا کسی پبلک پلیس کے اندر، یا کسی کے پرائیویٹ کنسلٹیشن آفس میں، کسی مینجمنٹ کے آفس میں، وہاں پہ کرنا جرم نہیں ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم شاید تھوڑے سے محدود دائرے پہ اس مسئلے کو سمجھنے اور حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ یہ عدم تحفظ کا مسئلہ، ہنگامہ آرائی کا مسئلہ، لڑائی جھگڑے کا مسئلہ، اور تشدد کا مسئلہ، ایون کہ کوئی مجرمانہ فعل کا مسئلہ کہ کسی فرد کا قتل ہو جانا، کسی سازش یا کسی اس کے خلاف کوئی اس طرح کی کانسپریسی ہو جانا، یہ ہماری پوری سوسائٹی کا اوورال مسئلہ ہے۔ ابھی پچھلے دنوں جنگ میں ایک ڈاکٹر صاحب جو ہیں ان کا مرڈر ہوا۔ ڈاکٹر ہونے کے ناطے ہمیں، کیونکہ ہم ہمارے سے جڑے ہوئے ہیں، تو ہمیں تھوڑا زیادہ اس کا کنسرن تھا، لیکن مین کنسرن تو ایک مجموعی سوسائٹی کے طور پہ ہے کہ ہماری سوسائٹی اتنا عدم تحفظ کا شکار ہے کہ وہ شعبہ جو پولیس سے ریلیٹڈ لوگ تھے جو اس معاملے میں شاید انوالو تھے، تو وہ شعبہ جس نے تحفظ دینا تھا اسی کے اندر سے لوگ جو ہیں وہ اس میں شامل ہو گئے۔ تو اب کیا پولیس سے ریلیٹڈ ایک بندے نے میڈیکل سے ریلیٹڈ ایک بندے کے ساتھ یہ معاملہ کر دیا، تو کیا یہاں پہ قصوروار پولیس والے تھے اور مظلوم ڈاکٹر تھے؟ اس کے وائس ورثہ کر دیا جائے کہ اگر ڈاکٹر کسی وابڈا والے کے ساتھ معاملہ کر دے تو اس میں قصوروار ڈاکٹر ہوں گے یا وابڈا والے ہوں گے؟ تو یہ ایک ایسی لمیٹڈ سی اپروچ ہے جس پہ میں اکثر سوچتا ہوں کہ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ آپ لیجسلیشن بل پاس کروا لیں، ہو جائے گا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں پہلے تھوڑے بل ہیں، کہ پاکستان میں کون سا جرم ایسا ہے
جس کے اوپر قانوناً اجازت دی گئی ہو کہ یہ جرم آپ کر سکتے ہیں. تو قوانین پہلے سے موجود ہیں. ہمیں بطور قوم، بطور کمیونٹی اس مسئلے کو ذرا براڈر سینس میں جا کے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم بطور قوم عدم تحفظ کا شکار ہیں، اور ہمارے ملک کے اندر امن و امان کی صورتحال مجموعی طور پہ جو ہے وہ تسلی بخش نہیں ہے. تو آج ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ کیا ہمارا ملک جو ہے وہ ایک امن کی جگہ ہے، یا یہ جو ہے ایک غیر محفوظ جگہ ہے. اب وہ غیر محفوظ ہے تو یقینی طور پہ ڈاکٹر بھی اس میں غیر محفوظ ہوں گے، اس میں مزدور بھی غیر محفوظ ہوگا، اس کے اندر جو ہے ایک بیوروکریٹ بھی غیر محفوظ ہوگا، اس میں حکمران بھی غیر محفوظ ہوں گے. اب وہ سارے طبقوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنی اپنی حفاظت کا کام کرنا شروع کر دیا. کہ حکمران طبقہ جو ہے اس کو عدم تحفظ محسوس ہوا تو انہوں نے اپنی سیکیورٹی ٹائٹ کر لی، اپنی سیکیورٹی کے لیے ادارے بنا لیے جو ان کی حفاظت کر رہے ہیں. اب بیوروکریسی نے اپنے لیے سیکیورٹی کا انتظام کر لیا. اچھا، اس کے بعد آج بطور ڈاکٹر کمیونٹی ہم اب یہی زیادہ سے زیادہ اس سٹرکچر میں کر سکتے ہیں کہ ہر جو ہے وہ ڈاکٹر کے ساتھ جو ہے سیکیورٹی کا ایک عملہ موجود ہو، ورنہ اس سے ہٹ کے ہم کیا اچیو کر سکتے ہیں. باقی سزائیں تو دیکھیں، اگر کوئی کسی کا مرڈر میں شامل ہوتا ہے تو اس کو تو سزا وہی ملے گی جو قانون میں ہے، اس پہ 302 کا ٹرائل ہوگا، اب وہ چاہے ڈاکٹر کا کیا یا دوسرے کا کیا. تو اس اپروچ کو تھوڑا سا براڈر سینس میں جا کے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ایسے معاملات پہ غور کرنا چاہیے. اور میں اس وقت جو یہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ اس طبقے سے کرنا چاہتا ہوں کہ جو اس سوسائٹی کا پڑھا لکھا انٹلیکچوئل طبقہ کہلاتا ہے، کہ انہیں اس چھوٹی گروہی اور محدود سوچوں سے اوپر جا کے اس سوسائٹی کے ایک مستقل حل پہ غور کرنا چاہیے کہ اس سوسائٹی کی بہتری کا ایک مستقل اور مکمل حل ہے کیا. حالانکہ یہ بات ابھی شاید آپ کو بہت بڑی محسوس ہو اور آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ اتنا بڑا معاملے کو سوچنے کی طرف یہ کہہ رہا ہے، تو یقینی طور پہ معاملات سوچ سے ہی شروع ہوتے ہیں. اور جو کسی سوسائٹی کی انٹیلیجنسیا ہے، جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، جب وہ ان سنجیدہ معاملات پہ سوچنا شروع ہوتا ہے اور اجتماعی طور پہ سوچنا شروع ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے معاملات کو درست کرنے کی طرف ہی آگے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. اور اگر سوسائٹی میں گروہیتوں کی بنیاد پہ، طبقات کی بنیاد پہ کہ مجھے میرے اور میرے طبقے کو، میری کمیونٹی کو تحفظ مل جائے، باقیوں کو ملے نہ ملے مجھے اس سے غرض نہیں ہے، تو ایسے ہی دوسرا محکمہ سوچے کہ ہمیں تحفظ مل جائے، باقیوں کو ملے نہ ملے ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، تو یقینی طور پہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر سوسائٹی مکمل طور پہ مافیات کی شکل اختیار کر جاتی ہے. مختلف گروہ مافیا کا شکل میں بن کے سامنے آتے ہیں. جو جتنا بڑا مافیا ہوتا ہے وہ سوسائٹی میں اتنا بڑا حصہ لے جاتا ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اوور آل سوسائٹی جو ہے وہ ایک جنگل کی سوسائٹی کی طرح بن جاتی ہے، کہ جیسے جنگل میں ایک سسٹم نہیں ہوتا، جو جتنا طاقتور ہوتا ہے یا وہ اپنے گروہ کو طاقتور کر لیتا ہے تو وہ وہاں پہ اپنے جو ہے نا حصہ زیادہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. تو یہی ایک کشمکش میرے ذہن میں اکثر چلتی رہتی ہے کہ انڈیویجولی ایک کمیونٹی کے تحفظ کو ایک ایسی سوسائٹی میں جو مجموعی طور پہ عدم تحفظ کا شکار ہے اس کو کیسے یقینی بنایا جا سکتا ہے. اس پہ آپ لوگ مزید سوچیے گا اور فیڈ بیک دیجیے گا کہ کیا اس پہ کوئی ایسا راستہ نکل سکتا ہے کہ ہماری پوری سوسائٹی مجموعی طور پہ جو ہے وہ تحفظ کا شکار ہو جائے، اسے تحفظ مل جائے، محفوظ اور امن والی سوسائٹی بن جائے. شکریہ.